السلام علیکم جی، میرے ساتھ اس وقت پروفیسر رانا طارق صاحب موجود ہیں، سائنسز کے ہیڈ ہیں، پچھلے 20 سال سے یہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ تو اسپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول کے حوالے سے ان سے کچھ سجیشن لے رہے ہیں کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پچھلے 7 سال سے کلچر فیسٹیول ہمارے کالج میں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا اوپینین ہے ان کی؟ جی رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار صاحب، بڑا اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی کنٹریبیوشن کو کہ کالج میں آپ کا جو رول ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کی اور شراز صاحب کی جو بنیادی پالیسی ہے نا، 2 پوائنٹس پہ شراز صاحب کام کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے اکیڈیمک پہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کی جو ہے ٹریننگ اور مورل جو ویلیوز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں ان کے کلچر کے ساتھ، اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، اس میں بچوں کو مختلف ہمارے جو بیسیکلی 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کے علاقائی اپنے اپنے رسم و رواج ہیں، اپنا اپنا کلچر ہے۔ ہم ایک تو سمبولیکلی نیشنل وائز ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس پیریڈ جو ہے وہ نیشنل وائز ایک ادارہ ہے جو سارے یونٹس کو ایک چین کی طرح کمبائن کرتا ہے اس میں۔ ایک تو مین فلاسفی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے ان کو اپنے کلچر سے انٹروڈیوس کروایا جائے، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہمارے نارمس کیا ہیں، ہم نے آپس میں مل جل کے کیسے رہنا ہے۔ کل کو یہاں سے جب یہ پڑھ کے جائیں گے، جب بھی اداروں میں جائیں گے، آرگنائزیشن میں جائیں گے، وہاں مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس ٹریننگ کے لیے آج بچوں کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بچوں کو ہیلدی رکھتی ہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اسپورٹس مائنڈ کے اندر ہی ایک ہیلدی مائنڈ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کو ہم ایک پازیٹیو اور اچھی شہری بنانا چاہ رہے ہیں، جہاں ایک اچھے ڈاکٹر، انجینئر اور بیوروکریٹس تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں ایک اچھے ایتھلیٹ، اچھے کھلاڑی، اچھے اسپورٹس مین بھی تیار ہونے چاہیے۔ جو لوگ اچھے اسپورٹس مین ہوتے ہیں، ہیلدی لوگ ہوتے ہیں، وہ کل اچھے آفیسر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان اب کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر جب ریپرزینٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اویئرنیس آتی ہے کہ پاکستان کا کلچر کیسا ہے۔ اب ہم کشمیری کلچر ہے، کے پی کے کلچر ہے، بلوچی کلچر ہے، پنجابی کلچر کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو اس طرح اسٹوڈنٹس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ثقافت ہے، کیسے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ کار صاحب، بیسیکلی کلچر ہی نسلوں کو، جنریشنز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ کلچر ہمارا انسیسٹر تھی، آپ کہہ لیں کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد، ہمارے فور فادرز، ان کے ویلیوز کو ہم نے کلچر کے ذریعے ہی پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کلچر ایک بنیادی چیز ہے جو آپ اپنی نسلوں کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں ڈفرینٹ طرح کے سارے ہاؤسز بنائے گئے ہیں، کلرز ہیں اس کے اندر، تو اس طرح ایک موٹیویشن آتی ہے بچوں کے اندر کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اسپورٹس کلچر فیسٹیول میں اپنے آپ کو متعارف کروائیں، محنت کرتے ہیں بچے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 7 سال اسپرٹ کالج کا یہ ایک جو پیشن چل رہا ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے اور آگے سے بہتر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹلی بھی میں نے دیکھا اور پریویسلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہاؤس انچارجز ہیں تمام لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ہاؤس کو پروموٹ کرے اور بچوں کو ایک ٹیم کے طور پر سامنے لے کے آئیں۔ اس سے کالج کا ایک سافٹ امیج مارکیٹ میں جائے گا، اور دوسرا یہ بچے آپ کے لیے بڑے بہترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کی یوزفل سجیشنز کا، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ کو اسے ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔